سلام بر شہید مولانا پروفیسر تقی ہادی نقوی سرسوی۔ مولانا پروفیسر تقی ہادی نقوی سرسوی صاحب نے 2 جنوری 1939 کے روز انڈیا کے شہر سرسی میں ایک ادبی، علمی اور مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد حکیم مولانا سید ہادی نقوی سرسی کے مشہور حکیم اور ایک عالم دین تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک بلند پایہ مرثیہ گو شاعر بھی تھے۔ آپ کے مرثیوں کی کتاب کلام ہادی آپ کے فرزند پروفیسر تقی ہادی نقوی نے مرتب کی، جو بعد از شہادت پروفیسر تقی ہادی نقوی آپ کے خانوادے نے چھپوائی۔ مولانا تقی ہادی نقوی کے بھائی مولانا سید علی ہادی نقوی جوہر انڈیا کے بہت مایہ ناز عالم دین اور شاعر تھے۔ شہید پروفیسر تقی ہادی نقوی نے ابتدائی تعلیم سرسی میں حاصل کی، جبکہ گریجویشن اور ایم اے آپ نے پاکستان سے کیا۔ اردو میں ایم اے کرنے کے بعد آپ سرکاری ملازمت سے وابستہ ہوئے اور گورنمنٹ کالج میں بحیثیت پروفیسر شعبہ تدریس سے منسلک ہو گئے۔ بعد ازاں آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہوئے اور اسی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہوئے۔ بعد از ریٹائرمنٹ سیکنڈری بورڈ ایجوکیشن میں بحیثیت چیئرمین سیکنڈری اسکولز انسپیکشن کمیٹی فرائض انجام دیتے رہے۔ شعبہ تدریس سے منسلک رہنے کی وجہ سے آپ کے بے شمار شاگرد اس وقت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ طبیعت میں مذہب کی طرف رجحان تھا، اس لیے مجالس پڑھنے کا بھی آغاز کیا۔ آپ نے مجالس کو کبھی بھی اپنا ذریعہ معاش نہ بنایا۔ آپ کی خطابت میں ٹھہراؤ تھا اور بہت ہی منفرد لب و لہجے کے مالک تھے۔ آپ چونکہ شعبہ تدریس سے وابستہ رہے، اسی لیے بہت مشکل بات بھی اپنے سامعین کو آسان کر کے سمجھانا آپ کا خاصہ رہا ہے۔ آپ کو اردو سمیت انگریزی، عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ علامہ طالب جوہری مرحوم کے والد مولانا مصطفیٰ جوہر آپ کے استاد تھے۔ ان کی شاگردی میں آپ نے مجالس و خطابت کی رہنمائی حاصل کی۔ اتحاد بین المسلمین، حقوق و فرائض، سیرت معصومین علیہم السلام، قرآن شناسی اور تزکیہ نفس جیسے موضوعات آپ کے بیشتر مجالس کا حصہ رہتے تھے۔ آپ مختلف نجی ٹی وی چینلز پر بھی ملت جعفریہ کی نمائندگی کرتے رہے۔ مقبول پروگرام عالم آن لائن میں بھی رہنمائی فرماتے رہے۔ علامہ طالب جوہری آل اللہ مقامہ، علامہ رضی جعفر نقوی، علامہ فرقان حیدر آبدی، استاد سبت جعفر زیدی شہید اور سلام گزار جناب اشرف عباس آپ کے قریبی رفقا میں شامل تھے۔ آپ جے ڈی سی اور انجمن تنظیم المکاتب کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں سے بھی وابستہ رہتے ہوئے سماجی خدمات انجام دیتے رہے۔ 27 فروری 2014 کہ جب آپ دفتر سے رکشے میں گھر کی جانب روانہ ہوئے تو ناظم آباد میں آپ کو 2 موٹر سائیکل سواروں نے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ آپ کو شدید زخمی حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ امام بارگاہ امروہہ گراؤنڈ انچولی میں علامہ رضی جعفر نقوی کی اقتدار میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور آپ کو اشک بار آنکھوں کے ساتھ باغ وادی الحسین قبرستان کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ باغ جنت میں قرب آل آباد دے کے جاں پا گئے تقی ہادی، کہہ رہے ہیں ملک یہ جنت میں دیکھو، وہ آ گئے تقی ہادی۔